موت اور سکرات الموت یہ بہت کٹھن مراحل ہیں جن سے ہم نے گزرنا ہے۔ ہمارا اور جانوروں کے مرنے کا فرق ہے۔ میں انبیاء کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں، حضرات گرامی، اچھی سواری، اچھا گھر، کشادہ گھر اور اچھی سواری اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حلال کا رزق ہو، آپ کے 3 بیٹے، آپ تینوں کو 3 گھر بنا کے دیں، 5 ہیں 5 گھر بنا کے دیں، اچھے بنا کے دیں، شریعت اسے منع نہیں کرتی۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو امیر ہیں تو آپ کہیں بھائی امیر سارے برے ہوتے ہیں اور دین سے دور ہوتے ہیں۔ کچھ امیر ایسے ہوتے ہیں جن کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، عبادت میں گزرتا ہے، اور وہ اپنے حلال کمائی سے غریب رشتہ داروں کی، مقروضوں کی، علماء کی، ائمہ کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن صرف اس دنیا کے پیچھے پڑ جانا یہ ہلاکت ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے کام کاج کرنا اور دل کا آخرت کی طرف لگے رہنا، اللہ رسول کی طرف دھیان کا رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اولئک ھم خیر البریہ، اللہ فرماتا ہے ساری مخلوق سے یہ بہتر ہے، ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ تو موت سے غفلت کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا سے دل لگا لیا اور دنیا کی محبت ہمارے دل میں بس چکی ہے۔ موت کو عارضی سمجھیے، زندگی کو عارضی سمجھیے، موت کے بعد ایک دائمی زندگی ملنے والی ہے۔ اور ہمارے جسم سے تو روح کھینچی جائے گی، پھر باڈی ڈیڈ ہو جائے گی، پھر ہمیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور ہم نے وہاں جواب دینا ہے۔ قرآن مجید میں آپ بارہا سنتے ہیں جنازوں پر، اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح جس کے اندر جان ہے، اللہ فرماتا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ جو ہم قبر بناتے ہیں، حشر تک دفناتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ موت کیوں ہے؟ اس لیے کہ بندے کو پتہ چلے کہ بھئی میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد میں نے ایک ایسی جگہ پر بھی رہنا ہے جہاں میرے سوا قبر کی تنہائی میں اور کوئی نہ ہوگا، اور اس سے وہ لمحہ یاد رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کی مثال دے رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، اور قربان جو صحابہ پر انہوں نے سنا اور ہم تک پہنچا دیا، جو سنا حضور سے ہم تک پہنچا دیا۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جو ہم سنے ہم دوسروں تک پہنچا دیں، یعنی کہ آپ بیان سن کے نا آپ یہیں پہ رہنے، آپ گھر جا کے اپنے بیوی بچوں کو بتائیں جو بھی اچھی بات ملتی ہے۔ تو یہ جو بیان ہے میں عام روٹین سے ہٹ کے کر رہا ہوں، اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے۔ یہ میں آپ سے چند باتیں کروں گا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی ہے، اور موت سے غفلت کی
وجہ اور اسباب کیا ہے؟ دنیا کی محبت. اور یہ بخاری شریف میں آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں جب پردہ کر جاؤں گا تو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. ہاں، اس بات کا خوف ہے کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی. سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ کہنا. دنیا کی محبت آیا. جس بات کا حضور کو خوف تھا وہ ہوئی کہ نہ ہوئی. آج یقین جانیے دولت کی خاطر لوگ ایمان بیچ رہے ہیں. آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ بڑے کمال کے لوگ ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ بھی اللہ کا ایک خاص فضل ہوتا ہے کسی محلے پر، کئی جگہوں پر، کئی لوگوں پر. ورنہ حضرات ایمان کے سودے ہو رہے ہیں. اور یہ جو آنے والا وقت آ رہا ہے انتہائی مشکل دور آ رہا ہے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں کہ ایسا ایک وقت آئے گا، اتنا پرفتن دور ہوگا اور میری سنتوں کو اتنا مٹایا جائے گا کہ اس دور میں جو میری کسی ایک سنت کو زندہ کرے گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے. آپ نے غور کیا؟ ایک سنت کو زندہ کریں. جی، مسکرا کے بات کرنا کیا ہے؟ حضور کی سنت ہے. ماشاءاللہ، مسکرا کے حضور کی. اس نے اخلاق سے پیش آنا، یہ حضور کی. غریبوں کی مدد کرنا، یہ حضور کی. بولو. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ حضور کی. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ حضور کی. عمامہ پہننا، یہ حضور کی. ٹوپی پہننا، یہ حضور کی. داڑھی شریف رکھنا، حضور کی. مسواک کرنا، حضور کی. بہت ساری سنتیں ہیں، میں گنوا رہا ہوں چند. مشکل آ جائے، بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کر کے شکوہ نہ کرنا، یہ بھی حضور کی سنت ہے. اللہ اکبر. اور لوگ یہ کہ بھئی فیشن کا زمانہ ہے، فیشن اپناؤ. اتنا دین سے دوری ہو جائے. سرکار چونکہ دیکھ رہے تھے حالات کو، اور دیکھ کر حالات کو بتایا، اس زمانے میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، ہاں، ایک نہیں، 10 نہیں، 100 شہید ہو جائے، انہیں جو ثواب ملے گا اللہ ان کے برابر میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو جو ثواب عطا. یہ حضور پہلے بتا کے گئے، لیکن ہم سنیں گے مگر عمل نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ ہم موت سے غافل ہیں اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بس چکی ہے. بس ایک محبت مصطفیٰ کا دعویٰ آپ کا ہے، ایک میرا ہے، اور ساتھ دنیا کو جپھی ماری ہوئی ہے ہم نے. لیکن آپ کو بتاؤں، ایک محبت مصطفیٰ کا دعویٰ صحابہ رسول نے کیا، دنیا کی ہر شے کو ٹھکرا دیا، بس حضور کے قدموں سے وابستہ ہو گئے. مصعب بن عمیر کا نام سنا ہوا ہے؟ جلیل القدر صحابی ہے. اور حالات ایسے ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، توجہ کریں، جس رستے سے گزرتے ہیں تو رستے مہک جاتے ہیں. خوشبو اتنی قیمتی لگاتے ہیں. جس طرح آج کے دور میں کوئی شخص سب سے قیمتی سوٹ لگائے، لباس کا بھی یہ عالم تھا، اور جوتا پوچھے ہی نہ، نظر نہیں ٹھہرتی تھی.
اور حسین بڑے تھے. تو حضور نے ایک بار دیکھ لیا, نظر پڑی حسن و جمال پر, تو اتنا کہا کہ اتنا حسین چہرہ جہنم میں کیوں جائے. دوسرے الفاظ میں یوں کہہ گئے کہ نگاہ مصطفیٰ نے پسند کر لیا. نہ کہیں سے دوری ہے منزل, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ در حبیب کی بات ہے. نہ کہیں, پھر مزہ لے ذرا الفاظ پہ بول کر, نہ کہیں سے دوری ہے منزل, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ در حبیب کی بات ہے. تو حضور نے دیکھا, پسند کر لیا, پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. سب سے قیمتی سوٹ لگانے والے, سب سے قیمتی خوشبو لگانے والے, سب سے قیمتی جوتا لگانے والے, سب سے قیمتی اشیاء لینے والے مصعب بن عمیر حالت کفر میں دولت اتنی امیر ہے, لیکن جب میرے تیرے نبی کے قدموں سے وابستہ ہوئے, جس گلی سے گزرتے ہیں ایسی خوشبو آتی ہے, لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مصعب نہ جانے خوشبو کہاں سے لے کے آیا ہے. اس جیسی خوشبو کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. اس وقت بھی پاکستان میں یا بیرون ممالک کے اندر سب سے قیمتی خوشبو اگر ہو تو ظاہر ہے وہ قیمتی خوشبو عود کہتے ہیں, ایک بڑی قیمتی خوشبو ہے نا. اور حاجی اور صاحبان جانتے ہیں کہ یہ مکہ مدینہ کی ہو تو پھر اس کی مہک بھی بڑی پیاری ہے. اس طرح کی بڑی خوشبوئیں ہیں, لیکن ان کی قیمت بھی اس وقت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. لیکن لے گا وہ جس کے حالات اچھے ہوں گے. لیکن مصعب بن عمیر ایسی خوشبو لگا کے حجاز کی گلیوں سے گزرتے ہیں کہ جو پاس سے گزرتا ہے اس کا دل مصعب کی طرف کھنچ جاتا ہے. خوشبو میں اتنی مستی ہے, اتنی مہک ہے. اور امام الانبیاء کے غلام و لباس ایسا جو ایک بار دیکھے نظر بھر کے دیکھتا ہی رہے. سوٹ اتنا کمال کا پہنا ہوا, جوتا بڑا شاندار, بڑا قیمتی. لیکن ماہ مدینہ نے دیکھا, حسن و جمال کو دیکھا, میرے محبوب نے کہا ایسا حسین چہرہ جہنم میں جائے یہ مجھے گوارا نہیں. اللہ نے حضور کی عطا دعا کو پسند کر لیا. مصعب بن عمیر حضور کے قدموں میں آتے ہیں, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اور اب چونکہ جب کلمہ پڑھا, اسلام کا ابتدائی دور ایسا ہے, معاشی حالات اچھے نہیں کہ عہد کی جنگ میں حضور کے سگے چچا جن سے میرے محبوب بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں حضور حضرت امیر حمزہ سے,
اور آج بھی اگر ان کا وسیلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے میرے سرکار قبول فرماتے. میرے الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، نہ تقریر میں، نہ کوئی خطیب اس کا نقشہ کھینچ سکتا ہے، نہ کوئی مضمون نویس تحریر میں لا سکتا ہے جو محبت سرکار اپنے چچا امیر حمزہ سے فرماتے. لیکن جب شہید ہوئے، دفنانے کا وقت آیا، اور اب آپ جب شہید ہوتے ہیں زخمی جسم کو ڈھانپنے کے لیے حضرت حمزہ کے جسم کے اوپر نوجوانوں بزرگوں جو چادر ہے وہ کتنی سی ہے کہ شہید ہوتے ہیں. آپ کے مبارک شہید جسم کو حضور کے پاس لایا گیا، اور جب میرے محبوب کے پاس لایا جاتا ہے وہ چادر مبارک تان دی جاتی ہے بدن پر، لیکن سر کی طرف کھینچتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کے جھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا. کیسا دور ہے. لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ جس حمزہ کے پاس ایس پوری چادر بھی نہیں جو سر اور پاؤں کو بیک وقت ڈھانپ سکے، حضور فرماتے ہیں یہ میرے چچا اللہ کے شیر ہیں، اللہ کی تلوار ہیں اور شہیدوں کے سردار. جلوہ فگنے ہوئے اسلام کا ابتدائی دور ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر نے مال چھوڑا، کنبہ چھوڑا، والدین کو چھوڑا، دولت کو چھوڑا، حضور کے قدموں سے وابستہ ہو گئے، اور جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے. لوگوں نے جب دیکھا کہ مصعب بن عمیر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے، وہ جو کفر کے زمانہ میں تھے وہ سنگی بیلی کہنے لگے مصعب کیا ہوا، اتنا شاندار لباس پہنتے تھے اب پھٹا ہوا لباس پہنا. ہمارے معاشرے میں بھی لوگ کوئی غریب ہو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کپڑے پرانے ہو، کوئی پیوند لگا ہو، جوتا پھٹا ہو، یا میں آپ کے منبر پہ بیٹھ جاؤں اور میرے کرتے پہ اگر کوئی پیوند لگا ہو شاید پورا مجمع نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے، اب کرتا بھی نہ ملا کے اچھا پہن سکے، چونکہ ہمارے دلوں پر دنیا کی محبت نے قبضہ جمایا ہوا ہے. کفار کہنے لگے، مصعب جب کفر میں تھے تو وہ دوست احباب سنگی کہنے لگے کہاں گئے ہو، وہاں تو کھانے کے لیے اچھا نہیں ملتا، کہیں کہیں دن فاقے کاٹنے پڑتے ہیں. حضور اور ان کے ساتھیوں کے پاس مال اتنا نہیں اور نہ اتنا کوئی سکہ ہے، پیسہ ہے. حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے تم دولت دنیا کو دیکھتے ہو، مصعب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. کہا جو میں دیکھ چکا ہوں اگر وہ تمہیں بھی نظر آ جائے پھر کبھی مجھے تانے نہ دو. انہوں نے کہا مصعب حضور کا دامن چھوڑ دے، واپس پلٹ کے آ جا، عیش و
عشرت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، تیرے دسترخوان پر آتے تھے تو کھانے کی کئی اقسام پڑی ہوتی تھی، اور تیرے کھانوں کی خوشبو سے سارا محلہ معطر ہو جاتا تھا۔ طرح طرح کے کھانے، تو جس گلی سے گزرے خوشبو ایسی کہ دیکھنے والے کا دل مچل جائے اور وہ تیری طرف مائل اور گھائل ہو جائے اور تیری طرف بھاگنا شروع ہو جائے۔ جوتا تیرا اتنا قیمتی جو ایک بار دیکھے تو پاؤں سے نظر نہ ہٹا سکے، تیرا لباس دیکھے تو نظر جمی رہے، اب تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا ہے۔ دیکھا دنیا کی محبت نے دل پہ قبضہ جمایا ہوا تھا، اور جب میں موت سے غافل تھا اور دنیا کی محبت کے پردوں نے میرے دل پہ قبضہ جمایا ہوا تھا، ایک نگاہ مصطفیٰ ہوئی، دل کے سارے پردے ہٹ گئے، غفلت کی چادر ہٹ گئی، مجھے اپنی قبر اور موت دکھائی دینے لگی۔ اب حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہوں، جو بھی کہو ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ، آواز آئے ذرا، جس کے تو رب سے شکوے نہ کیا کر، لیکن اب مصعب بن عمیر آتے ہیں تو کرتے کے اوپر پیوند لگے، پھٹا ہوا جوتا ہے اور کھانے کے لیے کئی دن نہیں ملتا، حالات ایسے ہو گئے، میرے سرکار کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا مصعب کیا وہ زمانہ یاد آتا ہے؟ اللہ کے نبی یاد تو آتا ہے، لیکن آپ کے قدموں سے وابستہ ہو کر دنیا کی محبت نکل گئی ہے۔ اے حضور آپ کا در مل گیا ہے تو کائنات بنانے والا خدا مل گیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کوئی فکر نہیں، وہ مصعب بن عمیر کہ جو امیر ہیں اور جب کفر میں ہیں تو چلتے ہیں تو لوگ لباس اور جوتا دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کہاں سے آیا، اور لاڈلا اتنا ہے ماں باپ کا کہ گرم دھوپ بھی نہیں لگنے دیتے، لیکن وہ ساری چیزیں چھوڑ کر حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ حضرات گرامی آج پھر ضرورت اس عمر کی ہے کہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہوا جائے۔ ہم مسلمان ہیں، دین والے ہیں، لیکن یقین جانیے میرے بھائی، دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں پہ قبضہ جمایا ہوا ہے اور موت سے ہم غافل ہو چکے۔ نہ کر بندیا خودی تکبری، نہ کر ایڈا مانا، چٹیا دندا مٹی پہ سی، تے صورت میں چھپ جانا، اے دنیا مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے، مسافر خانہ۔ آپ کا گھر بھی مسافر خانہ، میرا گھر بھی، بولو نا، کل تمہارے ابا جی تھے آج تم ہو، کل تمہارے ابا جی تھے پرسوں ان کے والد تمہارے دادا تھے، چلتے جا رہے ہیں سارے مسافر خانہ ہے، اپنی اپنی باری
جانا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں نماز فجر کی صفوں میں مجھے چند نوجوان نظر آتے ہیں، پورا محلہ خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، تماشائی دیکھو، کرکٹ گراؤنڈ پڑے ہوئے، بازار پڑے ہوئے، تاش کے اڈے پڑے ہوئے، لیکن نبی کے غلاموں مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں، چہرے سے سنت مصطفیٰ کو مٹایا جا رہا ہے، شادیاں ہوتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کسی کنجر خانے میں انڈیا کے اداکار آئے ہوئے ہیں اور یہاں رقص و سرور اور موسیقی کی محفل جمی ہوئی ہے، عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، ہجڑوں کو نچوایا جا رہا ہے۔ کیا محمد عربی کے غلام کی شادیاں ایسے ہوتی ہیں؟ نانا، ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں، اور ہمیں کردار کے اعتبار سے بھی حسینی رہنا چاہیے۔ شبیلے لگانا اور ہے، حسین پاک کے نام کی محفلیں لگانا اور ہے، کردار حسین اپنانا اور ہے۔ اے نبی کا میلاد بنانے والوں بہت اچھا کرتے ہو، اے نوجوانوں محفل میلاد سجانے والوں بہت اچھا کرتے ہو، لیکن کبھی تو سوچنا ہم نے اس پیغمبر کے ساتھ کیا جو قبر میں بھی لب ہلا کے کہتے ہیں ربی حبلی امتی اللہم امتی، اے اللہ میں جا رہا ہوں، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ آج امت نے اس نبی کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ کیونکہ موت سے غافل، اور جب موت سے بندہ غافل ہو جائے تو میرے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہو مرضی کرو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، گالم گلوچ ممبروں سے بھی ہے اور سیاسی سٹیجوں سے بھی، یہ کیا ہے؟ حیا ختم۔ جب حیا ختم ہو جائے، یہ دیکھو نا، والد گلہ کرتا ہے میرا بچہ 20 سال 30 سال کا میری بات نہیں مانتا، حیا ختم۔ ایک وہ وقت تھا کہ ابا جی سامنے سے آتے تھے، بیٹا بیٹھا ہوتا تھا، دور سے 100 گز دور سے باپ آتا تھا، بیٹا کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ وقت آپ نے دیکھا نہیں، آج بھی ہے۔ باپ بوڑھا ہو جائے، بیٹا سہارا بن کے ہر گھڑی ساتھ۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ آج یہ گلے شکوے کیوں ہو رہے؟ ہم نے موت کو بھلا دیا، آپ نے بھی بھلا دیا، میں نے بھی۔ جب میں بھول گیا تو میری بیوی کیسے یاد رکھے گی؟ جب میں موت کو بھول گیا میری بیٹے بیٹیاں کیسے موت کو یاد رکھیں گے؟ صحابہ نے موت کو گلے سے لگایا، آخری وقت بھی پوری زندگی موت کی تیاری میں رہے۔ مرنا ہے اور یہ عارضی دنیا ہے، اسے چھوڑنا ہے۔ انہوں نے اعمال وہ کیے جو انہیں قیامت کے دن کام آئے، چونکہ انہیں پتا تھا یہ دنیا کی عیش و عشرت 4 دن کی ہے، ہمارے لیے عیش و عشرت تو خدا نے جنت میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سارے توجہ کرنا، یہ پارہ نمبر 24 میں ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت میں جب ہم جائیں گے اللہ فرمائے گا آج جس چیز کی بھی خواہش کرو گے وہ تمہیں عطا کی جائے گی۔ میرے لیے، میری توجہ ہے سب کی، میرے لیے تو نے رات کی نیند چھوڑی، رمضان آتا تھا، بھوک پیاس کو تو نے چھوڑا، روزہ رکھا، آئے تو جو کرے سارے حضرات، میں نے تجھے مال دیا تو صاحب نصاب بنا، تو نے دنیا کی حرص سے لونا لگائی، زکوٰۃ دی، اوپر بھی غریبوں میں خرچہ کیا، کوئی تنگ دست تیرے بوئے پہ آیا تو نے اس کے ساتھ بھی تعاون کیا، تو نے اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کی، تو نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، تو نے حج بھی کیا اگر فرض ہوا۔ کائنات کا رب فرماتا ہے تو نے مجھ سے لو لگائی، لوگ سو جاتے تھے، عشاء کا وقت آتا تھا تو مصلی بچھا کے میرے دربار کھڑا ہو جاتا، جب صبح کا وقت آتا اور اذان فجر کی آواز آتی
میری جنت میں پہنچنے والے، آج میں نے تیرے لیے طرح طرح کے انعام رکھے، دنیا میں تو قید تھی، یہاں نہیں جا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا، یہ حلال ہے تو یہ حرام ہے، ادھر دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ فرماتا ہے آج ہم تجھے رخصت دیتے ہیں، یہ میری جنت ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس شے کی تو خواہش کرے گا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے ادھر تیرے دل میں خواہش پیدا ہوگی، وہ نعمت ہم تیرے سامنے لا کے رکھ دیں، اور اگر تو چاہے گا کہ تیرے سامنے وہ حور جس کا تیرے ساتھ جنت میں کئی ہزاروں لاکھوں حوریں بھی ہوگی، درجہ بندی ہے اپنی اپنی، وہ حور لائے تو وہ لے آئے گی، تو چاہتا ہے تیرا وہ جو غلام لڑکے ہیں خدمت گزار جنت میں غلمان، اگر وہ لائے تو وہ لے کے آئے گا، اگر تو چاہتا ہے تیری بیوی لائے تو وہ لے کے آئے گی، اور اگر تو چاہتا ہے پکا پکایا میرے ہونٹوں کے پاس آ جائے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ کہتا ہے خواہش کرنا تیرا کام ہے، ہر شے تیرے سامنے رکھ دینا تیرے رب کا کام، یہ تیری خواہش کو ہم پورا کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ نیک اعمال کا بدلہ تجھے دے رہے ہیں، کہاں لوگ داڑھیوں پہ اس طرح مرواتے تھے، آواز بھی ہے، تو نے میرے نبی کی سنت سجائی، بول آج کیا چاہتا ہے جی، باقی تھے رہنا تے کسے نہیں نا، اے جڑے تو اڈے دادا جان سے کچھ کے دادا جی تو زندہ ہو گئے، نانا جی باقیوں کے چلے گئے نا، تو اسی طرح وہ نہیں رہے، پردادے لکڑ دادے آدم سے اس وقت تک سارے چلے گئے، اپنی اپنی باری ہے، آج اب فاتحہ نہیں کہتے جی خواجہ صاحب دعا کرے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، کل کوئی کہے گا میرے بارے میں آپ کے بارے میں دعا کرے اس کا انتقال ہو گیا ہے، اے دنیا ہے، سکیاں درختاں ہریاں نہیں ہونا تے ہریاں بھی سک جانا، او مویا بندیاں اے زندیاں نہیں ہونا تے زندیاں بھی مر جانا، اس لیے آج موت کو ہم نے بلا دیا، اور وہ آخری وقت مزہ کا وہ بلا دیا، اندھیری قبر بلا دی، تو ہم دین سے دور ہو گئے، دنیا کی محبت میں نے شروع میں عرض کیا، بخاری کی حدیث حضور فرماتے ہیں مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں کہ تم شرک کرو گے، ہاں یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، جیسے پہلی قومیں ہوتی رہی، آج وہی بات ہے نا، اور میں آخری بات عرض کروں، اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا، سوچنا جب عیسیٰ روح اللہ کا یہ مقام ہے تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کا مقام کیا، مردوں کو زندہ کرنے والا پیغمبر، کافروں نے آ کے کہا اے عیسیٰ روح اللہ، کوئی بھی مردہ، کوئی بھی جب دنیا سے جانے والا مرتا ہے آپ اسے زندہ کرتے ہو، لیکن وہ تازہ مردہ ہوتا ہے جسے آپ زندہ کرتے ہو، شکی لوگ دے ہونے نا گلہ کرنا لے وچو کیڑے کٹنا لے ہیں، ایتا کو ہر بندہ ہے مسجد سونی بڑی سبحان اللہ ماشاءاللہ، مسجد انتظامیہ تسانی کیا بات ہے جی، امامہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے دی، بڑی محنت کی تے نے سونا کار بنایا، ایک اور اٹھ کے وچو آیا چھے آوے او آوے اے ہنجے او ہنجے، یہ تو ہونے نا جگہ، پر میں جو عرض کر رہا ہوں توجہ دینا، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کافر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی تازہ مردوں کو زندہ کرتے ہو، کیا پتا کوئی بیہوش ہوا ہو، کوئی نشے میں ہو، کوئی کسی پہ نیند کا غلبہ ہو، کیا پتا کس پوزیشن میں ہو، ہمیں یقین دیجئے، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کوئی پرانی قبر ہو تو اس سے مردہ زندہ کر کے دکھائیے، کافروں نے کہہ دیا تو اللہ کا نبی پھر اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کا ولی پھر اللہ کا ولی ہوتا ہے، انہوں نے اپنے جیسا سمجھا سائے، لیکن عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا میں نہیں کرتا، کہو تم کہو،
مطالبہ تمہارا ہے، ڈیمانڈ تمہاری ہے، جس قبر پہ بھی لے کے چلو گے، آج 100 سال پرانی ہے، 50 سال پرانی ہے، اشارہ تم نے کرنا ہے، مردہ عیسیٰ زندہ کرے گا۔ چلتے چلتے پہنچے، کہنے لگے یہ قبر ہے جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی۔ کہنے لگے ان کو زندہ کرو۔ اچھا کہا، اچھا ان کو زندہ کرو، کہا عیسیٰ روح اللہ ان کو زندہ کیجئے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ چلتے ہوئے سام بن نوح حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے کی قبر کے پاس پہنچے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قم بإذن اللہ، عیسیٰ روح اللہ تمہاری قبر پہ آیا ہے، اے نوح کے بیٹے سام زندہ ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، قبر پھٹی، سام بن نوح قبر سے باہر آئے۔ کافر دیکھتے ہی ہکا بکا رہ گئے۔ مجھے بتاؤ اگر روح اللہ کا یہ مقام ہے تو حبیب اللہ کا مقام کیا ہوگا؟ میرے محبوب کے غلاموں، حضرت سام بن نوح جب قبر سے باہر آئے، جناب عیسیٰ روح اللہ نے دیکھا کہ سر کے سارے بال سفید، داڑھی ساری سفید ہو چکی ہے۔ آپ نے پوچھا سام بن نوح کیا ہوا؟ تمہارے سر کے سارے بال سفید، ساری داڑھی بھی سفید ہے، وجہ کیا؟ کیوں؟ یہ بال کے بارے میں علماء نے لکھا یہ ابراہیم علیہ السلام سے آگے سفید ہونے کا سلسلہ چلا، تو آپ چونکہ ابراہیم سے بھی پہلے ہیں، نوح کے بیٹے ہیں۔ تو جب عیسیٰ روح اللہ نے پوچھا میں نے یہ بات کیوں سنائی، حضرت سام بن نوح کا جواب دیجئے۔ آپ زندہ ہوتے ہوئے باہر آئے، عیسیٰ روح اللہ نے کہا اے سام بن نوح تمہیں کتنا زمانہ ہو گیا؟ عرض کرتے ہیں عیسیٰ روح اللہ 4000 سال گزر گئے مجھے دنیا سے پردہ کیے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سارے بال داڑھی کے سفید سر کے وجہ کیا ہے؟ کہا جب تم نے مجھے قبر سے زندہ کیا، مجھ پہ قیامت کا خوف ٹوٹ پڑا، اور قبر سے زندہ ہونے سے لے کر تمہارے سامنے کھڑے ہونے تک اس تھوڑی سی گھڑی میں قیامت کے خوف کی وجہ سے میرے سارے بال سفید ہو گئے۔ یہ ہے ایک پیغمبر کے بیٹے کا حال، اور آج میرا اور آپ کا حال۔ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہم، یہ زلزلے، یہ آندیاں، یہ وبائیں، اللہ جھنجھوڑ رہا ہے۔ جاگ جا میرے مسلمان بندے اور میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا موت کے بارے میں بتاؤ کیسی ہوتی ہے؟ حضرت سام بن نوح کہنے لگے جناب عیسیٰ روح اللہ آج تک موت کی سکرات کا عالم مجھ پہ طاری ہے، اور موت کی شدت کی جو کرواہٹ ہے 4000 سال گزرنے کے بعد آج بھی میں اسے محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ہے قیامت، یہ ہے نزع، یہ ہے سکرات الموت، یہ ہے آخری وقت۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے، توبہ کیجئے، یہ دنیا عارضی ہے، دنیا کی محبت کو دل سے نکال پھینچیے اور اللہ اس کے رسول سے محبت کیجئے، موت کو یاد کیجئے، قبر و حشر کو یاد کیجئے۔ انشاءاللہ اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہے، اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہے۔